میں نے اپنی زندگی کے 25 سال اپنے شوہر کو دیے تھے، ایسے ہی جیسے ایک وفادار بیوی اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے نام کر دیتی ہے، اپنی ہر خواہش، اپنے خواب، اپنی جوانی، حتیٰ کہ اپنی پہچان بھی۔ آج ہماری شادی کو 25 سال ہو چکے تھے اور آج ہماری شادی کی 25ویں سالگرہ بھی تھی۔ ہر عورت کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، لیکن آگے ہی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کا دن ہی میری زندگی کا سب سے تاریک دن بننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں، اور کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ میری کہانی بھی ایسے ہی ایک دھوکے کی کہانی ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے نام کر دی، تمام عورتوں کی طرح، مگر بدلے میں اسے وہ ملا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ آج میری شادی کو پورے 25 سال ہو چکے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا پتہ نہیں آج کامران میرے لیے کیا سرپرائز پلان کر رہے ہوں گے۔ میں نے الماری کھولی، وہی سرخ ساڑی نکالی جو کامران کو ہمیشہ پسند تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے اپنے ہاتھوں پر پھیلا کر بھی دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ یاد آیا شادی کی 5ویں سالگرہ بھی میں نے یہی رنگ پہنا تھا، اور کامران نے کہا تھا شمائلہ تم اس رنگ میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگتی ہو۔ ان کی وہ بات آج بھی میرے دل میں محفوظ تھی۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو پورا گھر روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ ملازم ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، باورچی خانے سے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ تمام لوگ پہنچ چکے تھے۔ میں نے مسکرا کر کامران کو دیکھا، وہ فون پر کسی سے بہت سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ ارے شمائلہ تم تیار ہو گئی؟ انہوں نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی میں، مگر آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ نہیں، بس تقریب کا انتظام دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کی بات مان لی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا۔ شام 7 بجے ہم سب ہوٹل پہنچ گئے، کیونکہ ہم نے ہوٹل بک کیا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت سجایا گیا تھا کہ ہر طرف صرف روشنی، پھول اور خوشیوں کا سما تھا۔ اسٹیج پر ہماری 25 سال پرانی شادی کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میں دلہن بنی مسکرا رہی تھی اور دوسری طرف نوجوان کامران میری طرف محبت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مہمان ایک ایک کر کے آ رہے تھے، ہر کوئی ہمیں مبارکباد بھی دے رہا تھا۔ آپ دونوں ہمیشہ خوش ہیں، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ میں ہر دعا پر آمین کہتی رہی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ تقریب کا آغاز ہو گیا۔ میزبان نے مائک سنبھالتے ہوئے کہا، خواتین و حضرات، آج ہم ایسی جوڑی کی شادی کی 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں جو محبت اور وفاداری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ آئیے زوردار تالیوں سے جناب کامران صاحب کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کامران آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھے اور نیچے بیٹھ کر میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں کچھ خوبصورت باتیں کریں گے۔ انہوں نے مائک ہاتھ میں لیا، مگر سانس لیا اور بولنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے، لیکن میں آج صرف سالگرہ منانے نہیں آیا۔ آج میں اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ سب کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ میں نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی نہ جذبات، صرف ایک عجیب سی سختی تھی۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا اجاڑ دی۔ ہماری شادی کو 25 سال ہو چکے ہیں اور اب میں اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان لڑکی صبا کے ساتھ۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ حال میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خوشی کی یہ تقریب اچانک ماتم میں بدل جائے گی۔ کامران نے جیب سے ایک لفافہ نکالا، اس میں کاغذات نکال کر بلند آواز میں کہا، اور آج اسی سالگرہ کے موقع پر میں شمائلہ کو طلاق دیتا ہوں۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پھر کامران نے دوسرا کاغذ میری طرف بڑھایا، یہ گھر کا کل صبح تک تم خالی کر دینا، کیونکہ اس گھر میں اب میری بیوی صبا رہے گی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئیں۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ شاید میں رو دوں، چیخنے لگوں یا بے ہوش ہو جاؤں، مگر میں خاموش تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے کونے سے آنسو صاف کیے اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں ایسی خاموش تھی کہ لوگوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے اسٹیج کی طرف چلنے لگی۔ کامران کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے توڑ دیا ہے۔ میں ان کے سامنے جا کر روکی، ان کے ہاتھ سے مائک لیا اور پورے حال پر ایک نظر ڈالی۔ پھر میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کامران آج تم نے مجھے نہیں خود کو برباد کیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ راز سب کے سامنے بتاؤں جو میں نے 25 سال صرف تمہاری عزت بچانے کے لیے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی کامران کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں نے مائک مضبوطی سے پکڑا اور دھیمے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ سب لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ایک مجبور عورت سب کے سامنے ذلیل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں رو لوں گی، گڑ گڑاؤں گی یا کامران سے ایک اور موقع مانگوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کامران کی آنکھوں میں دیکھا۔ کامران، کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہ سچ سب کو بتاؤں جسے تم نے 25 سال تک مجھ سے چھپانے کی کوشش کی؟ کامران نے فوراً بات کاٹنے کی کوشش کی۔ شمائلہ، ڈرامہ مت کرو، خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ہلکا سا مسکرائی۔ ڈرامہ تو آج تم نے کیا ہے کامران،
میں تو صرف پردہ اٹھانے آئی ہوں. لوگوں کے چہروں پر تجسس بڑھتا جا رہا تھا. میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا. آج سے 25 سال پہلے جب میری شادی کامران سے ہوئی تب ان کے والد کا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا. بینک کے قرضے تھے, مارکیٹ میں بدنامی تھی اور گھر کے بکنے کے قریب تھا. حال میں بیٹھے کئی رشتہ دار حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, مگر یہ بات یہاں موجود زیادہ تر لوگوں کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوئی, کیونکہ میں نے کسی کو ہونے ہی نہیں دی. میں نے ان سے اپنا پرس کھولا, اس میں سے ایک پرانی فائل نکالی. یہ وہ کاغذات ہیں جن پر میرے والد نے دستخط کیے تھے. میں نے فائل صاحب کے سامنے بلند کی. میرے ابو نے اپنی زندگی کی بھر کی جمع پونجی, اپنی زمین اور اپنا پلاٹ بیچ کر کامران کے والد کا قرض ادا کیا تھا, صرف اس لیے کہ ان کی بیٹی کا گھر برباد نہ ہو. پورے حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں. کامران کی والدہ نے چون کر میری طرف دیکھا. اشمائلہ, یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ان کی طرف احترام سے دیکھا. امی جان, میں سچ کہہ رہی ہوں. ابو نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ کی عزت پر حرف آئے. کامران نے غصے سے مائک پکڑنے کی کوشش کی. یہ سب جھوٹ ہے. میں نے فوراً فائل میں سے ایک اور کاغذ نکالا. اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ بینک کی رسیدیں کس بات کی گواہی دے رہی ہیں؟ حال میں موجود مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کامران کے چہرے کا رنگ مزید زرد ہو گیا. میں نے گہرا سانس لیا, لیکن یہ تو صرف کہانی کا آغاز ہے. سب کی سانسیں جیسے رک گئی. میں نے آہستہ سے اگلا جملہ کہا. آپ سب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کامران ایک کامیاب بزنس مین ہیں, مگر آپ میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی کمپنی اصل میں کس کے نام پر بنی تھی. کامران نے زور سے کہا. بس کرو شمائلہ. میں نے پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیا. نہیں کامران, آج نہیں 25 سال میں ہر بار خاموش رہی, مگر آج میری خاموشی ختم ہو چکی ہے. میں نے پرس سے ایک اور فائل نکالی. یہ کمپنی کے رجسٹریشن کے اصل کاغذات ہیں. یہ سن کر کامران کے ہاتھ کانپنے لگے. صبا, جو اب تک خاموش کھڑی تھی, گھبرا کر کامران کی طرف دیکھنے لگی. میں نے فائل کھولی, ایک صفحہ باہر نکالا اور سب کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا. اس کمپنی کی پہلی اور سب سے بڑی شیئر ہولڈر میں ہوں. شمائلہ یہ سنتے ہی برا حال حیرت سے کھڑا ہو گیا, اور کامران کے چہرے پر پہلی بار شکست صاف دکھائی دینے لگی. مگر ابھی سب سے بڑا راز آنا باقی تھا. ادھر جو صبا کامران سے شادی کرنا چاہتی تھی, اس کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی. شاید وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ آخر یہ عورت ہے کون جسے کامران نے ہمیشہ ایک عام گھریلو بیوی کہہ کر پیش کیا تھا. میں نے فائل بند کی اور مائک اپنے قریب کرتے ہوئے کہا. آپ سب لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے اگر کمپنی میرے نام تھی تو پھر میں خاموش کیوں رہی. میں نے خود ہی جواب دیا, کیونکہ میں اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ کہیں کہ کامران اپنی بیوی کے سہارے کامیاب ہوئے. میرے یہ الفاظ سنتے ہی کئی خواتین کی آنکھیں بھر آئیں. میں نے کامران کی طرف دیکھا. یاد ہے کامران, جب تمہاری پہلی فیکٹری میں آگ لگی تھی؟ کامران نے نظریں چرا لی. اس رات تم نے ہمت ہار دی تھی. تم نے کہا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے. میں چند لمحے خاموش رہی, مگر ختم کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ میں نے اپنے زیور بیچ دیے تھے. حال میں شور سا اٹھ گیا. میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا. یہ کنگن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ اصلی سونے کے نہیں ہیں. یہ اصل کنگن تو میں نے 20 سال پہلے بیچ دیے تھے تاکہ کامران کی فیکٹری دوبارہ کھڑی ہو سکے. کامران کی ماں بے اختیار ہونے لگی. بیٹا یہ سچ ہے؟ کامران نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے بات جاری رکھی. میں نے صرف زیور ہی نہیں بیچے تھے, میں نے اپنے خواب بھی بیچے تھے. میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, مگر شادی کے بعد کامران نے کہا گھر سنبھالو. میں نے سنبھال لیا. انہوں نے کہا کاروبار میرا ساتھ دو. میں نے دیا. انہوں نے کہا بچوں کو وقت دو. میں نے دیا. میری آواز باہر آئی. میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے کیا ہے. پورا حال خاموش ہو گیا. تبھی صبا نے پہلی بار مائک مانگا. یہ سب پرانی باتیں ہیں. اب کامران مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے صبا کی طرف دیکھا اور مسکرا دی. بیٹی, محبت صرف لفظوں سے نہیں کردار سے ثابت ہوتی ہے. صبا نے تیز لہجے میں کہا. کامران نے کہا ہے کہ ان کی بیوی نے کبھی ان کا ساتھ ہی نہیں دیا. یہ سن کر میں چند لمحے خاموش رہی, پھر اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا. کامران, اگر تم نے صبا کو سچ بتایا ہوتا تو شاید آج وہ یہاں کھڑی نہ ہوتی. کامران گھبرا گئے. شمائلہ, وہ لفافہ بند رکھو. میں نے پہلی بار ان کی بات نظر انداز کر دی, کیونکہ ڈر لگ رہا تھا. میں نے لفافہ کھولا. اس میں چند تصاویر اور ایک پرانا خط تھا. میں نے تصاویر ہوا میں بلند کی. یہ وہ تصویریں ہیں جب کامران ہسپتال کے بستر پر تھے. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا انہیں فوری علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنا ضروری تھا. میں نے آہستہ سے کہا. ان کے علاج کے لیے میں اپنے مرحوم والد کا آبائی گھر فروخت کر دیا تھا. حال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میں نے صبا کی طرف دیکھا. جس شخص کے لیے ایک عورت اپنا باپ کا گھر بیچ دے, وہی شخص آج اسی کو گھر سے نکال رہا ہے. صبا نے بے یقینی سے کامران کی طرف دیکھا. کامران, یہ سب کیا ہے؟ کامران خاموش تھے. یہ خاموشی ان کا اعتراف تھی, لیکن میں نے ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا تھا. میں نے لفافے سے ایک اور کاغذ نکالا اور کہا. صبا, تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ کامران نے تم میں سے ایک بہت بڑی بات بھی چھپائی ہے. ایسی بات جس کے بعد شاید تم ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ نہ رہو. صبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کامران نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے کاغذ چھیننے کی کوشش کی, مگر اس سے پہلے ہی میں نے وہ کاغذ سب کے سامنے بلند کر دیا. وہ کاغذ دیکھتے ہی کامران کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی.